الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ معزز سامعین، مکرم ناظرین و برادران عزیز، ہم تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ پیغام ہدایت ہے، ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو انسان کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے، اس کے نقش و قدم پر چلے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں ایک عجیب مقناطیس ہے، ایک عجیب چنبک جیسی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو قرآن کے ساتھ اس کی محبت راسخ ہو جاتی ہے، اس کی محبت جم جاتی ہے، اور یہ قرآن پھر اس کو عزتیں دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک گدا وہ گھر میں پڑا ہوا تھا، تو گھر والے اس گدے کو کہیں ادھر اٹھا کر رکھ دیتے، کہیں ادھر اٹھا کر رکھ دیتے۔ اب کسی نے اس گدے کو لے کر قرآن کی جلد بنا دیا۔ اب جب وہ قرآن کی جلد بنا تو اس گدے کی عزت بڑھ گئی، اور پھر اس پر وہی حکم جاری ہوا جو قرآن نے کہا، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ قرآن کو چھونے والے لوگ پاک ہوں گے، پاک ہو کر اس قرآن کو ہاتھ لگائے۔ اب جس کو غسل کی ضرورت ہو، جس شخص کو غسل کی ضرورت ہو تو وہ اس گدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی بے وضو بھی ہو تو اس گدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا گیا بھائی اس گدے کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتے؟ قرآن جن کاغذوں پر لکھا ہوا ہے وہ تو اندر ہے، تو اس گدے کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کہا گیا اس گدے کو قرآن کے ساتھ سی دیا گیا، یہ یکجا کر دیا گیا، اس کی قرآن کے ساتھ جو نسبت تھی وہ پکی ہو گئی۔ اب نسبت پکی ہو جانے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ گئی، اس کی شان میں اضافہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں کہ ایک بے جان گدا وہ قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کر لیتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، تو پھر یہ قرآن جن کے لیے نازل کیا گیا ہے، جن انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ وہ اس کو اپنا رہنما بنائے، اپنا رہبر بنائے، اس کے نقش و قدم پر چلیں۔ اگر وہ اپنی نسبت کو قرآن کے ساتھ اگر پختہ کر لے گا، مضبوط کر لے گا، تو اللہ کے ہاں کتنا مقام اس کا بڑھ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کا دل نہیں بھرتا ہے، انسان کا دل بہت ساری چیزوں سے نہیں بھرتا۔ آسمان ہے، آسمان کے دیکھنے سے انسان کا دل نہیں بھرتا، اتنا لمبا چوڑا آسمان ہے، بغیر ستونوں پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ سورج جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ صبح نکلتا ہے، شام کے وقت جا کر ڈوب جاتا ہے، اور جو چاند ہمیں آسمانوں میں دکھائی دیتا ہے رات کے وقت، یہ بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ستارے آسمانوں میں موجود ہیں، کبھی دکھائی دیتے ہیں، کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ تو وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، وہی ستارے ہیں، لیکن انسان کا دل آسمان کو دیکھنے سے نہیں بھرتا۔ پانی ہے، انسان روزانہ پیتا ہے، 100 سال عمر ہو گئی لیکن پانی سے دل نہیں بھرتا۔
ہاں اس کا پیٹ بھر جائے گا, وہ کہے گا آج پانی پی پی کر میرا پیٹ بھر گیا ہے, لیکن پھر اگلا دن آئے گا اور اگلا دن آنے کے بعد اس کو پیاس لگے گی اور وہ پانی پیے گا. دودھ سے اور جو مشروبات ہیں, شربت ہیں اور جوسز وغیرہ ہیں, ان سے انسان کا دل بھر جاتا ہے, لیکن پانی سے انسان کا دل نہیں بھر سکتا. کوئی انسان آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں پانی پی پی کر تنگ آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں پانی کی طلب ہی ایسی رکھ دی ہے کہ انسان کا دل پانی سے نہیں بھر سکتا. یہی بات قرآن مجید کے بارے میں بھی لکھی گئی ہے کہ قرآن سے بھی انسان کا دل نہیں بھر سکتا. جس طرح انسان کا دل آسمان کے دیکھنے سے نہیں بھر سکتا, پانی پینے سے نہیں بھر سکتا, اسی طرح بیت اللہ کو دیکھنے سے بھی انسان کا دل نہیں بھر سکتا. جو لوگ وہاں پر ہو کر آئے ہیں, ایک بار بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے. تو جو لوگ وہاں پر ہو کر آئے ہیں, جن کو وہاں کی حاضری نصیب ہوئی ہے, جنہوں نے وہاں کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کو دیدار کیا ہے, تو آپ ان کے پاس بیٹھیں, تجربہ کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیت اللہ کو ایک بار دیکھتے ہیں, ہر بار دیکھنے میں ایک لذت جو ہوتی ہے وہ جدا جدا قسم کی ہوتی ہے, نئی نئی قسم کی ہوا کرتی ہے. بیت اللہ کو دیکھنے کی لذت الگ الگ ہوا کرتی ہے ہر بار. تو بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی یہی معاملہ ہے. علماء نے لکھا ایسی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ انسان کا دل نہیں بھر سکتا. ایک آدمی کا دل عورت سے کبھی نہیں بھر سکتا. عمر گزر جائے, 100 سال عمر ہو جائے, 100 سال کی عمر ہو جائے, لیکن آدمی کا دل نہیں بھرتا. اس کے دل کی طلب کی اگر بات کر لی جائے تو پوتے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے, دادے کا دل چاہتا ہے کہ میرا بھی ہو جائے, ہمارا بھی ساتھ میں نکاح ہو جائے. ماں کا دل اپنی اولاد سے کبھی نہیں بھر سکتا. جتنی اولادیں ہو جائیں, کتنی ہی اولادیں آ جائیں, سب کے ساتھ اس کی محبت پختہ ہوگی, سب کے ساتھ اس کی محبت امڑ رہی ہوگی. اسی طرح میرے بھائیوں, قرآن مجید سے بھی انسان کا دل نہیں بھر سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان اپنے دل سے ظلمت کو دور کر لے تو اب اس کی پہچان یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے اس کا دل کبھی نہیں بھر سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دل میلا کچیلا ہو تو ایک رکوع بھی نہیں پڑھ سکے گا, ایک رکوع بھی پڑھنا دشوار ہو جائے گا دل اگر میلا کچیلا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک انسان بیمار ہے تو اس کو کھانے کا جی نہیں چاہتا, کھانے کو دل نہیں کرتا. کتنا ہی لذیذ ترین مرغ مسلم اگر اس کے سامنے رکھ دیا جائے, وہ کہے گا میرا دل نہیں کر رہا, میرا جی نہیں کر رہا کھانے کو. اور اگر وہی آدمی صحت مند ہو تو پھر اس کو کھانا دے دو, سارا چٹ کر جائے گا, دونوں ٹائم کھائے گا, بلکہ دونوں ٹائم کیا تینوں ٹائم کھائے گا. صبح بھی کھائے گا, صبح دوپہر میں بھی کھائے گا, شام کو بھی کھائے گا, تینوں ٹائم کھائے گا, دبا کر کھائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسی جاذبیت رکھ دی ہے کہ انسان کا دل قرآن سے نہیں بھر سکتا. ایسی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے. ارے اور کتابیں لے کر آ جاؤ. انسان ایک مرتبہ پڑھے گا, 2 مرتبہ پڑھے گا, تیسری مرتبہ پڑھنے کو اس کا دل نہیں کرے گا. لیکن قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لذت رکھی ہے کہ انسان اس کو پڑھتا ہے, بار بار دل کرتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں. ایک مسلمان وہ امریکہ چلا گیا تو وہاں پر جا کر وہ اپنی زندگی میں گم ہو گیا. ایک آفس میں وہ کام کیا کرتا تھا, وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے. اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا, مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا ہے. اب وہ لڑکی تھی عیسائی. اس نے کہا میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے بتاؤں گی. ماں باپ بھی تھے پکے عیسائی, مسلمان کو کہاں تک پسند کر سکتے تھے. تو بیٹی کی ضد پر مجبور ہو کر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے ایسی شرائطیں رکھی کہ ان کو یقین تھا کہ ایک بھی شرط پوری نہیں ہو سکے گی. نوجوان کو بلایا, یہ ہماری شرطیں ہیں. پہلی شرط انہوں نے ایسی رکھی کہ تم جہاں پر ابھی رہتے ہو وہ جگہ تمہیں چھوڑنا ہوگی, اور چھوڑ کر یہاں جو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر آ کر تمہیں یہاں رہنا ہوگا. اس نے اس شرط کو قبول کر لیا, ٹھیک ہے یہ شرط آپ کی مان لی. دوسری شرط یہ رکھی کہ تمہارا جو حلقہ ہے, یعنی تمہارے جو دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب جتنے ملنے جلنے والے ہیں, تمہیں تمام سے رابطہ چھوڑنا ہوگا. نہ فون پر رابطہ ہوگا, نہ کسی طرح سے کوئی رابطہ تم نہیں کر سکتے.
ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، ہم جہاں پر رہتے ہیں، ہم جن سے ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے لوگ ہیں، تو تمہیں ان سے رابطہ رکھنا پڑے گا، تمہیں ان کو دوست بنانا ہوگا، یعنی ہمارے عیسائی لوگ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط بھی میں نے مان لی۔ تیسری شرط اس نے یہ رکھی کہ تمہیں اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہوگا، تمہیں اپنے ماں باپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھنا ہوگا، ماں باپ کو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ چوتھی شرط اس نے یہ رکھی کہ تم کبھی اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے، یہیں پر ہمارے ساتھ تمہیں رہنا ہوگا، ہمیشہ رہنا ہوگا۔ پانچویں شرط اس نے یہ رکھی کہ ہم ہر سنڈے کو ہمارے گرجا گھر میں جاتے ہیں، عیسائی لوگوں کا گرجا گھر ہوا کرتا ہے، تو ہم ہر سنڈے کو ہمارے گرجا گھر میں جایا کرتے ہیں، تمہیں بھی ہمارے ساتھ وہاں پر جانا ہوگا۔ تو اس نے یہ شرط بھی قبول کر لی۔ وہ اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا، ایسا گرفتار ہوا کہ اس نے تمام سے اپنے تعلقات کو منقطع کر دیا، تمام سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا، اور اچانک جہاں پر رہتا تھا وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ آفس والوں کو پتا ہے جہاں پر رہتا تھا، نہ ان کو پتا ہے، اچانک غائب ہو گیا۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، مہینوں پہ مہینے گزرتے گئے، لوگوں نے پتا کیا لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ 1 سال ہو گیا، لوگوں کی میموری سے اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو وہ ایک دن مسجد میں آیا، تو امام صاحب بھی مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے وہاں پر آئے۔ امام صاحب نے دیکھا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جو اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ تو امام صاحب تھے بڑے سمجھدار، انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو اپنے کمرے میں لے کر آئے اور اس سے کہا بھائی ہمارے تعلقات تو اتنے اچھے تھے، ہمارا اتنا اٹھنا بیٹھتا تھا، تم ہمارے پاس آتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اچانک تم غائب ہو گئے، آؤ چلو آپ 1 کپ چائے پیتے ہیں۔ اس کو بٹھایا، گپ شپ کی، تو اس سے پوچھا بھائی تمہارا کیا حال ہے، کہاں چلے گئے تھے تم، اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے، ہم تمہارے بارے میں بڑے پریشان ہوئے۔ اس نے اپنا سارا ماجرا سنایا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا، میں نے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، اور ظاہراً مسلمان ہونے کی کوئی نشانی بھی میرے اندر موجود نہیں تھی، سب کچھ میں نے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، صرف ایک چیز کے ایک نشانی میرے اندر تھی کہ میرے پاس ایک کتابوں کا ایک ذخیرہ تھا جو ایک جگہ پر رکھا رہتا تھا، اس میں میرے پاس وہ ایک قرآن مجید بھی تھا۔ تو میں جب آفس کے لیے جاتا تو میری نظر اس قرآن پر پڑتی تو مجھے اپنا اللہ یاد آ جاتا۔ میں آتے جاتے میری نظر قرآن پر پڑتی اور میں وہی تصور کرتا، اور میں اپنے جی میں کہتا کہ تو اپنے خواہشات کے پیچھے، تو بڑا خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے، خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، تو ہے بڑا گنہگار، لیکن سچے اللہ کا سچا کلام تیرے پاس موجود ہے۔ بس اتنا سا تصور میرے پاس تھا، اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں تھا۔ میں روز آتے جاتے اس قرآن کو دیکھتا اور وہی تصور میرے ذہن میں پیدا ہوتا۔ اچانک ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ قرآن اس جگہ سے غائب ہے، کوئی کتاب وہاں پر نہیں ہے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ وہ جو یہاں پر کتابیں رکھی تھی، میری ایک کتاب تھی، وہ مجھے نہیں مل رہی۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو، جو کتاب نہ میں پڑھتی تھی نہ تم پڑھتے تھے، ان تمام کتابوں کو میں نے کچرے میں، کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا ہے۔ اس نے جب یہ سنا کہ قرآن کو پھینک دیا گیا ہے، وہ اچانک وہ ادھر لپکا جہاں پر وہ کچرا پھینکا جاتا تھا، وہاں پر گیا اور قرآن مجید کو اٹھایا اور اس کو بوسہ دیا، اپنے آنکھوں سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا۔ تو یہ سارا ماجرا وہ عورت کھڑکی سے اندر سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب وہ اندر گیا قرآن کو لے کر تو اس عورت نے کہا کہ یہ تم پاگلوں جیسی حرکتیں کیا کر رہے تھے، یہ پاگلوں والی حرکتیں تم کر رہے تھے، تم اس کچرے میں گئے، اس کچرے میں جا کر تم نے کتابوں میں اس ایک کتاب کو اٹھایا اور اس کو اپنے آنکھوں سے لگا رہے ہو، اس کو اپنے دل سے لگا رہے ہو، یہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا یہ میرے اللہ کا یہ قرآن ہے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی اچھا تمہارے اندر ابھی بھی وہ جراثیم موجود ہیں، وہ کیٹانو تمہارے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ اس نے اپنا بریف کیس لیا اور وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو بتانے کے لیے کہ یہ ایسا ایسا یہاں پر ہوا ہے، وہ چل دی اور میں بھی اپنے اللہ کو منانے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید، یہ جو قرآن ہے، ایک ادنا سا تعلق بھی فائدہ دے سکتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ایک ادنا سی نسبت، ادنا سا تعلق یہ فائدہ دے جاتا ہے، تو پھر قرآن سے جب کبھی ترین ہماری نسبت ہو جائے گی تو کتنا فائدہ دے گی۔
میرے بھائیوں، ایک ہے حافظ قرآن بننا، ایک ہے عالم قرآن بننا، ایک ہے عامل قرآن بننا، اور ایک ہے ناشر قرآن بننا، ایک ہے داعی قرآن بننا، لیکن ایک ہے عاشق قرآن بننا، کہ قرآن کا عشق بھی دل میں جما لینا، کہ عشق کے تعلق، عشق کے حد بندہ کا تعلق جہاں تک ہو، تو ادنا سی نسبت اگر قرآن سے ہے، ادنا سی محبت اگر قرآن سے ہے، تو وہ بھی فائدہ دے جائے گی۔ جیسے اس واقعے میں ادنا سی محبت اس بندے کے دل میں تھی، تو وہ اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اس کا ایمان اپنا بچ گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم سے ایسی محبت ہونا چاہیے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہوا کرتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں قرآن نے خود گواہی دی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے جو آنسو وہ موتیوں کی طرح اور موتیوں کی لڑی کی طرح ٹپکتے تھے۔